بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آج آپ سب لوگ؟ اچھا، ہم لوگ کنزیومر بیہیویئر پڑھ رہے ہیں اور آج جو ہے نا پہلے ہم لوگوں نے پڑھی ہے ساری کارڈینل اپروچ، ٹھیک ہے. آج ہم لوگ پڑھیں گے آرڈینل اپروچ، ٹھیک ہے، یعنی کہ دا انڈیفرنس کرو اپروچ. تو ہم لوگ بغیر ٹائم ضائع کیے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. جو آرڈینل اپروچ ہوتی ہے نا، جو ہم لوگ یوٹیلیٹی کے بارے میں جو ہم لوگ بناتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا فار ایگزامپل یوں آپ لوگ امیجن کریں کہ آپ لوگ کسی کنزیومر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر یہ والی بہت ساری چیزوں کا بنڈل ہے یا یہ والی دوسری جو ہے نا یہ والی چیزوں کا بنڈل ہے، تو آپ اس میں سے کون سا پریفر کریں گے، ٹھیک ہے. تو انڈیفرنس کرو اپروچ وہی ہوتی ہے، آرڈینل اپروچ بھی اس کو کہتے ہیں. اس میں آپ لوگ میئرمنٹ نہیں کرتے کہ انسان کو جو ہے نا وہ کتنا فائدہ، جو بندہ ہے وہ کتنا فائدہ حاصل کرے گا، بلکہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں، آپ ان کو جو ہے نا صرف بنڈلز کے بارے میں بتا دینا، یا جو ہے نا ہر انسان کیا کرتا ہے کہ وہ بنڈلز کو اپنی پریفرنس کے حساب سے جو ہے وہ چوز کرتا ہے، یعنی کہ ان ساری چیزوں میں سے ان کو فائدہ ایک جیسا پہنچنا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کے حساب سے جو ہے نا وہ چیزیں اس میں سے چوز کرتے ہیں. تو انڈیفرنس کرو کو اگر ہم لوگ ڈیفائن کریں نا، تو یہ وہ لائن ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو بتاتی ہے کہ ڈفرینٹ پوائنٹس بتاتی ہے جن کے اوپر جو کنزیومر ہوتا ہے اس کو ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ فائدہ، وہ انڈیفرنٹ فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سیم فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. جتنے بھی کمبینیشنز ہوتی ہیں نا وہ ساری ایکول یوٹیلیٹی پوائنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو فار ایگزامپل دو چیزیں ہیں، ایک گڈ اے ہے اور یہ گڈ بی ہے، تو آپ لوگ ان کو جو ہے نا مختلف جو ہے وہ بنڈلز دے دیتے ہیں کہ یہ ایک میں جو ہے نا وہ مینگو اور اورنج ہے، دوسرا آپ اس کو بنڈل دیتے ہیں کہ یہ اس میں بنانا اور مینگو ہے. ویسے مینگو اور اورنج جو ہے وہ ایک سیزن میں تو نہیں ہو سکتے، لیکن چلیں ایگزامپل ہم نے دینی تھی، ہم لوگوں نے دے دی. اچھا، تو وہ جو ہے نا اس میں پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ اب کیا ہوتا ہے کہ ایسی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں اگلے بندے کو جو ہے نا وہ فائدہ وہ بالکل ایکولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ ان میں سے پریفرنس کے حساب سے اپنی جو ہے نا وہ پسند ناپسند کے حساب سے یا اپنی وقت کی ضرورت کے حساب سے وہ چیزیں جو ہے وہ چوز کرتا ہے. تو انڈیفرنس کرو جو ہے وہ آپ لوگ ڈرا کیسے کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ورٹیکل ایکسس پہ رکھتے ہیں گڈ وائی، اور جو ہاریزونٹل ایکسس ہوتی ہے اس میں آپ لوگ گڈ ایکس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی جو ہے نا کوئی بھی چیز گڈ وائی میں آپ لوگ مینگو کر لیں، اس میں گڈ ایکس میں آپ لوگ بنانا کر لیں. انڈیفرنس کرو جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اندر کی طرف یہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کمان ہوتی ہے نا اس طرح یہ اندر کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے. اوریجن کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سلوپ ہوتی ہے نا یہ پہلے ڈیکریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں یہ ڈیکریز ہونا شروع ہو رہی ہوتی ہے جب ہم لوگ لیفٹ ٹو رائٹ ہم لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن. جو ہماری جو ایوریج سلوپ ہوتی ہے نا ان ڈیفرنس کرو کی کسی بھی دو پوائنٹس کے درمیان از گیون بائی دا ہم لوگ کیسے فائنڈ آؤٹ کیسے کرتے ہیں اس سلوپ کو، کہ ہم لوگوں نے ایک چیز کی کوانٹٹی کو خریدنے کے لیے دوسری چیز کی کوانٹٹی کو ہم نے کتنا چینج کرنا پڑا، یہ کتنا ڈیکریز کرنا پڑا ہے، کتنا سیکریفائز کرنا پڑا ہے. یہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن. سبسٹیٹیوشن آپ لوگوں کو پتا ہے وہ ایک ایسی چیز سبسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ جب دو پروڈکٹس آپس میں کمپٹیشن میں ہوتی ہیں، یعنی کہ سبسٹیٹیوٹس وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم آپ ان دو چیزوں کو نہیں خرید سکتے، آپ لوگ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی چوز کریں گے، وہ دونوں چیزیں آپس میں کمپٹیشن میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے آپ دوسری چیز کے جتنے یونٹس آپ لوگ گیو اپ کرتے ہیں، جتنے آپ لوگ سیکریفائز کرتے ہیں نا، وہ آپ لوگوں کا مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کمپلیمنٹس کی ہم لوگوں نے بات کرتے ہیں، ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کی، سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اور کمپلیمنٹس ہوتے ہیں. تو کمپلیمنٹس تو اس میں تو آپ لوگوں کو سیکریفائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جب ایک چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ساتھ کی دوسری چیز خریدنی ہی پڑتی ہے. بریڈ خریدے تو جیم تو خریدنا ہی ہے. لیکن جب ہم لوگ سبسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل اگر کشمیر گھی ہے، دوسری طرف آپ لوگوں کا من پسند گھی ہے، تو کشمیر گھی کو اگر آپ لوگوں نے خریدنا ہے تو آپ لوگوں کو من پسند گھی کو تو آپ لوگوں کو سیکریفائز کرنا پڑے گا نا. تو یہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے ریٹ آف سبسٹیٹیوشن. اور ڈیمینیشنگ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن، ڈیمینیشنگ کا ورڈ جہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگ یہ سمجھ لیا کریں کہ وہاں پہ کوانٹٹی کے کم ہونے کی بات ہو رہی ہے. بالکل یہ ویسا ہی ہوتا ہے، مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے مارجنل یوٹیلیٹی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ کم ہوتی ہے. ڈیمینیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی جو ہم نے پرنسپل پڑھا تھا یہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے. مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کو جب آپ لوگ اس کے ساتھ آپ لوگ کرتے ہیں نا، مارجنل یوٹیلیٹی کے ساتھ جب آپ لوگ اس کو ریشو جب کرتے ہیں کہ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن یہ ایکول ہوتا ہے جب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کی مارجنل یوٹیلیٹی یہ تھی اور دوسری چیز کی اتنی تھی. کیونکہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو چھوڑنے کے لیے، ایک چیز کو خریدنے کے لیے آپ کو دوسری چیز چھوڑنی ہوتی ہے. تو کتنی چھوڑنی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مارجنل یوٹیلیٹی ایک چیز کی کتنی ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں مارجنل یوٹیلیٹی آف وائی پہ، ٹھیک ہے. تو اس بیسس پہ پھر جو ہے نا وہ آپ لوگ ڈیسیجن لیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہوتا ہے.
इंडिफरेंस कर्व जो होती है ना, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन कैसे होती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये आप लोगों की स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व सब्स्टिट्यूट्स के लिए होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये ऐसा इसलिए होता है कि ये एक गुड अगर आप लोगों ने ये वाली गुड वाई खरीदनी है ना, आपको गुड एक्स जो है वो छोड़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाली जो है ना, फॉर एग्जाम्पल कहते थे कि वाई जो गुड है वो कश्मीर की है और एक्स जो है वो मनपसंद की है, ठीक है। तो आप लोग अब क्या करेंगे, अगर ये जो है ना आप लोगों ने ये वाली जो चीज़ खरीदनी है, ठीक है, तो आप लोग दो ब्रांड्स के घी तो नहीं ना खरीदेंगे। अगर आपको एक ही पैकेट चाहिए, एक घी का आप लोग पैकेट लेना, तो आप लोग एट ए टाइम एक ही खरीदेंगे ना। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स आपस में कंपटीशन में होते हैं। जो दो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो एक चीज़ें, क्योंकि वो एक जैसी चीज़ें होती हैं, तो आप उन सब्स्टिट्यूट्स में से एक की जब डिमांड बढ़ाते हैं ना, तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि ये यहाँ पे जो वैल्यू ना वो 10 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये वैल्यू जो है ना वो 10 है, ठीक है। अब आप लोग देखें, अगर तो आप लोग कहते हैं कि मैंने जो है ना वो 10 यूनिट्स लेने हैं गुड वाई के। यहाँ पे आप लोगों ने कश्मीर घी कहा था ना, आप लोग जहाँ पे 10 पैकेट लेते हैं ना कश्मीर के, ठीक है, तो वहां पे आपने लेने ही 10 थे, तो आपकी वहां पे इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। आप लोग यहाँ से इस पॉइंट से नीचे ट्रेस बैक करें ना, तो ये 0 पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल के कह देते हैं कि यहाँ पे है क्वांटिटी 8 है, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि हमने जो है ना जो कश्मीर घी है इसके तो हम लोगों ने 8 पैकेट लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टच कर रही है इसको हम लोग नीचे ट्रेस बैक करें। आप लोग कहते हैं कि बाकी की 2 पैकेट्स जो है ना वो मैंने ये मनपसंद घी के मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मनपसंद घी के 2 पैकेट खरीदने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कश्मीर घी के 2 पैकेट्स गिव अप करने पड़े। पहले 10 ले रहे थे, अब 8 लेंगे तो यहाँ से आप लोग 2। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डिमांड बढ़ाने के लिए आपको इसकी डिमांड रिड्यूस करनी पड़ी है। अब इसकी डिमांड आप और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी डिमांड आप लोग पहले रिड्यूस करेंगे, फिर इसकी डिमांड ये बढ़ के यहाँ तक आ जाएगी। ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना स्ट्रेट लाइन होती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए। लेकिन जब हम लोग कंप्लीमेंट्स की बात करते हैं ना, कंप्लीमेंट्स वो होती हैं यानी कि 2 प्रोडक्ट्स एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं। जैसे ब्रेड और जैम की मैंने आप लोगों को पहले भी कई दफा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे जो है ना वो आप लोगों की कर्व परफेक्ट एल शेप में आती है। वो क्यों आती है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले एक पैकेट लिया ब्रेड का, ठीक है, और आपने एक ही बॉटल लेनी थी जैम की, ठीक है। आपने कहा कि मैंने ना दो जो है ना वो पैकेट्स लेने ब्रेड के, तो जाहिर सी बात है आप उसको अपने ब्रेड को वैसे तो खाना नहीं है, जैम के साथ अपने खाना है, तो आप लोग 2 पैकेट्स ले लेते हैं जैम के। आप लोग फिर 3 ब्रेड्स ले लेते हैं इसके, ठीक है, इसके ना ब्रेड के 3 पैकेट्स लेंगे, तो वहां से आप लोग 3 पैकेट्स किसके लेंगे, जैम के लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लोग करेंगे ना। इसका मतलब क्या होता है, देखें कि आप लोग जब एक की क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे, दूसरे की क्वांटिटी भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोगों को आसान लफ्जों में अगर इसी ग्राफ को अगर मैं इसको एक्सप्लेन अगर आपको मैं करूँ ना, देखें कि यहाँ पे अगर देखें पहले ये जो पीक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप लोगों के 10 पैकेट्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रेड के हैं, तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों के 10 पैकेट्स किसके हैं, जैम के है ना, ठीक है। अगर तो आप लोगों ने 4 पैकेट्स लेने हैं, इधर से भी आप लोग 4 ही लेंगे, ये तो ना इतने तक आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल एल शेप में इसकी जो है ना वो कर्व आती है, ठीक है। यहाँ से आप लोग फिर फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग 3 पैकेट्स लेने हैं, इसके 3 आप लोगों ने बॉटल्स लेनी है जैम की, 3 पैकेट्स आप लोग इन पॉइंट्स को सारा इन पॉइंट पे ये एल ही बन रहा है, मतलब एल शेप कंप्लीमेंट्स के लिए। तो ये मेन पॉइंट बस आप लोगों ने यही याद रखना है कि एल शेप जो आप लोगों के कंप्लीमेंट्स के लिए होती है, स्ट्रेट लाइन आप लोगों की सब्स्टिट्यूट्स के लिए, तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आती है। इंडिफरेंस मैप को अगर हम लोग डिफाइन करें, इंडिफरेंट मैप्स आप लोगों को बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स दिखाती है। यही कर्व्स जो ये वाली होती है ना, ये इसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व ही कह रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में इंसान जो लोग होते हैं ना उनके लिए यूटिलिटी इनडिफरेंट होती है, यानी कि सेम होती है सारी चीज़ों में, उनकी यूटिलिटी जो है ना वो सेम होती है। बस वो क्या करते हैं कि वैसे ही जो है ना मतलब रैशनल बिहेवियर पे बेसिस पे वो एक चीज़ को उन्होंने खरीदना होता है तो दूसरे को गिव अप तो करना होता है। सब्स्टिट्यूट्स तो है ही ऐसी चीज़। इसमें होता है कि आप लोगों के डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी की बुनियाद पे ना, फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि पहले आप लोगों का ये था, मतलब इतने यूनिट्स आप लोग गुड वाई के खरीद रहे थे, इतने ही यूनिट्स आप लोग गुड एक्स के खरीद रहे थे, तो यहाँ पे आप लोगों का फॉर एग्जांपल के लेवल ऑफ यूटिलिटी 10 है, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि मैंने लेवल ऑफ यूटिलिटी जो है ना वो अगर फॉर एग्जांपल के मैंने 5 रखना है, ठीक है, तो आप लोग सॉरी इसको आप लोग हाफ करते हैं आप लोग यहाँ पे, और इसको भी आप लोग जो है ना वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट अगर हाफ देखें तो ये
تو یہاں پہ آپ لوگوں کا لیول آف یوٹیلیٹی 5 ہوگا. اگر آپ لیول آف یوٹیلیٹی کو بڑھانا چاہتے ہو تو آپ لوگ اس پلان کو ایسے جو ہے وہ ٹریس کریں گے, یوں آئے گی, ٹھیک ہے. تو جتنی زیادہ آپ لوگوں کی ہائر ہوگی نا انڈیفرنس کرو, اس کا مطلب ہوگا کہ ہائر لیول آپ لوگوں کی یوٹیلیٹی کا, ٹھیک ہے. اور انڈیفرنس کروز جو بھی ہوتی ہے یہ ساری ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کرتی کبھی بھی, یہ پیرالل ہوتی ہے ایک دوسرے کے. آگے ہم لوگ بجٹ لائن انڈیفرنس کروز کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں, بجٹ لائن شو کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے دو چیزوں کا کمبینیشن کیسے بنانا ہے. جیسے ہم لوگوں نے اوپر وہ گھی کی ایگزامپل دی تھی نا کہ 8 آپ لوگوں نے ایک گھی کے پیکٹ لیے, 2 آپ لوگوں نے 2 گھی کے پیکٹ لیے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ایک بجٹ لائن ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے دو چیزوں کے کمبینیشنز کیسے بنائے ہیں کہ آپ لوگ اسی ایک ہی اماؤنٹ کے اوپر, جیسے ہم نے کہا تھا کہ 10 پیکٹس ہی ہم نے خریدنے ہیں ایک ہی پوائنٹس کے اندر, آپ لوگ دونوں چیزوں کو اگر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیسے کیسے اس کے کمبینیشنز بنانے ہیں, یہ آپ لوگوں کو بجٹ لائن بتاتی ہے. اور اس کی جو سلوپ ہوتی ہے آپ وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز کا جو آپ لوگ جو ہے نا, پہلے آپ لوگ انکم کی بات, ایک چیز کی جو پرائز ہے اس کی آپ لوگ بات کریں گے ان ٹرمز آف انکم, ان پٹ پرائز ریشو آپ لوگ اس کا فائنڈ آؤٹ کریں گے, پھر دوسرے کا فائنڈ آؤٹ کریں گے, اس بیسس پہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ڈیسیجنس لیتے ہیں. بجٹ لائن کی جو ایکویشن ہوتی ہے وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں, وائی جو ہوتی ہے انکم, فار ایگزامپل گڈ وائی ہے, ٹھیک ہے, از اکول ٹو اے پلس بی ایکس, یعنی کہ ایک ہی اب ڈیمانڈ کم کرتے ہیں تو یہ اے پلس دوسرے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا. اچھا آگے ہم لوگ اگر بات کریں کہ ویسے آپ لوگوں کی یہ جو ہے نا ایکویشن آپ لوگوں کی بجٹ لائن کی, یہ ویسے امپورٹنٹ اتنی نہیں ہے. اس میں سے جو یہ آپ لوگوں کا پوائنٹ ہوتا ہے نا, یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے, دس ون, ٹھیک ہے, یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. باقی یہ جو نیچے والا نا یہ آپ لوگوں سے وہ کچھ بھی نہیں پوچھتے. اچھا اس میں آگے جو ہے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کے اور آئی, کے اور آئی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کس کی پرائز, یہ پرائز آف ایکس ہو گیا پلس جو 1 اور وائی جو ہے, یعنی کہ پرائز آف وائی ملٹیپلائی بائی اس کو, یعنی کہ دوسری جو چیز کی جو پرائز ہے وہ از اکول ٹو ٹوٹل اماؤنٹ آف منی. یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس منی فار ایگزامپل کے 20 روپے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس 20 روپے کے اندر میں نے 2 چیزوں کو خریدنا ہے, تو آپ لوگ اس کی 2 چیزوں کی پرائز کا پہلے آپ پتہ لگائیں گے, پھر آپ کہیں گے کہ ان دونوں جو چیزیں ہیں ان کی پرائز کو میں کتنی مطلب خریدوں, کوانٹٹی کتنی خریدوں, کوانٹٹی کو آپ لوگ پرائز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے, یعنی کہ آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اپنی ٹوٹل اماؤنٹ کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے کہ پرائز یہ ہے اس چیز کی, کے جو ہے نا یہ پرائز ہے, پرائز آف 2 گڈس یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے, کے ایکس کی پرائز ہے اور 1 جو ہے وہ وائی کی پرائز ہے, از اکول ٹو ایم. یعنی کہ آپ نے اس طریقے سے ان کے کمبینیشنز بنانے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ایک اماؤنٹ کے اندر دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کی آ جائیں, چاہے ایک چیز کے 2 یونٹس آتے ہیں اور دوسرے کے 3 یونٹس آتے ہیں, جیسے بھی آتا ہے. جو بجٹ لائن ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کی ٹوٹل بجٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ شفٹ ہوتی رہتی ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹوٹل بجٹ کیسا بناتے ہیں. بجٹ آپ لوگ بناتے ہیں کہ آپ لوگوں نے زیادہ کنزیوم کرنا ہے, پیسے کنزیوم کرنے ہیں, تو آپ لوگوں کی بجٹ لائن جو ہے وہ باہر کی طرف موو کرتی ہے, ہائر ہوگی, ٹھیک ہے. اور ریلیٹو پرائز ریشو کے حساب سے بھی آپ لوگوں کی بجٹ لائن شفٹ کرتی ہے. جتنی زیادہ اگر آپ لوگوں کی چیزیں مہنگائی ہوتی ہے تو آپ لوگ اپنے بجٹ کو تھوڑا کم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ لوگوں کی انکم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو آپ لوگ ظاہر سی بات ہے بجٹ بھی ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کی بجٹ لائن جو ہے نا وہ آؤٹ ورڈ شفٹ کر جاتی ہے, یعنی کہ باہر کی طرف شفٹ کر جاتی ہے اپنی انیشیل بجٹ لائن کے بالکل پیرالل. جی ہم لوگ پہلے اوپر پڑھ بھی چکے ہیں. اگر ریلیٹو پرائز ریشو کی آپ لوگ بات کریں, یعنی کہ 2 چیزوں کی جو پرائز ہے آپس میں ان کا کیا ریلیشن ہے, ایک ہی پرائز زیادہ ہے کم ہے, کتنا ڈفرینس ہے, تو اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ لوگوں کی بجٹ لائن پرائز کے حساب سے بھی وہ چینج ہوتی رہتی ہے. تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا ہمارا آج کا ہمارا لیسن نمبر 11 تھا. یہ آپ لوگوں کے ان ڈفرینس کرو اور ان ڈفرینس میچ, دیز آر ویری امپورٹنٹ. مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو ان ڈفرینس کرو ہے یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کی ڈیفینیشن کو آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. باقی کروز جو ہے نا اکانومکس میں آپ لوگوں نے اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کہاں سے ڈاؤن ورڈ ہو رہی ہے, کہاں سے اپ ورڈ ہو رہی ہے. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز جب بالکل کلیئر ہوتے ہیں نا, آپ لوگوں کے جب کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں, آپ لوگ آسانی سے اس کے ایم سی کیوز کو آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کر لینا ہوتا ہے. بہت زیادہ کروز والے کوسچن آتے ہیں اسی طریقے سے, اور جو کیلکولیشنز ہیں وہ بہت سی سمپل سی ہوتی ہیں. مطلب آپ جسٹ فارمولاز آپ لوگوں نے جب مائنڈ پہ رکھنے ہیں نا, یہ جیسے اب یہاں پہ ہے, یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا چاہیے مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن از اکول ٹو ایم یو ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ایم یو وائی, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ ویلیوز وہ دے دیتے ہیں کہ فلاں چیز کی یہ اتنی ویلیو ہے, تو آپ لوگوں نے جسٹ فارمولاز میں اپنے ویلیوز پٹ کر کے آپ لوگوں نے اس کو سالو آؤٹ کر لینا ہوتا ہے. اوور آل دس از اے ویری امپورٹنٹ چیپٹر. آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے 2-3 دفعہ یاد کر لینا ہے. اس میں جو ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں بھولنی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات کریں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, آخری کمنٹ بھی کر دیں, شیئر بھی کر دیں. سائیکالوجی کے جو سبجیکٹس ہیں ان سب کے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں, وہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ لیں. سوشیالوجی کے سارے سبجیکٹس کے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں.
MCM 301 کے بھی جو ہے وہ MCM 301 MCM 304 MCM 101 اور انگلش کے بھی سبجیکٹس کے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں. آپ لوگوں کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ سیمسٹر جو سائیکالوجی کے ہیں BA سائیکالوجی کے 1 سے لے کے 4 سیمسٹر تک جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان سب کے بھی لیکچرز اپلوڈڈ ہیں. آپ لوگ دوسرے لیکچرز بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, ان کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. باقی بھی آپ لوگ لوگوں کو اس چینل کو آپ لوگ ریکمینڈ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.